لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. اما بعد، حاضرین و مکرم ناظرین، کتاب التوحید کے چوتھے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ کے تحت صحیحین کے حوالے سے فتح خیبر کے تعلق سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث آج ہمارے درس کا موضوع ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جس صبح آپ جھنڈا دینے والے تھے کسی ایک ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں، وہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرنے والا ہے، اس عظیم بشارت کے ساتھ جس شخص کو آپ کو جھنڈا دینا تھا، اس تعلق سے صحابہ کرام غور و خوض میں مبتلا ہو گئے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ ہم نے اپنی ایک مجلس میں پیش کیا ہے۔ میں اس مجلس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مومن متبع محبوب اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہونے، اور الحمدللہ وہ اہل ایمان کے پاس بھی محبوب ہیں، جہاں یہ ساری کچھ چیزوں پر دلالت کرتی ہے حدیث، وہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وصف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ صفت ہر مومن اور متقی کی ہے۔ ہر مومن متقی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ صفت ہر مومن کی ہے۔ لیکن ہاں، خصوصیت کے ساتھ آپ نے حضرت علی کے متعلق ذکر فرمایا ہے، یہ خوارج پر رد ہے جو حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے سابقہ درس میں یہ عرض کیا ہے کہ اہل سنت کے طریقے پر ہی یہ رد ہو سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل ایمان کے نزدیک نہایت معتبر ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک چوتھے درجے میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فضیلت کے اونچے درجے پر ہے، سب سے اونچے درجے پر ہے امت میں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی۔ بعض سلف کہتے تھے کہ حضرت عثمان سے فضیلت میں حضرت علی بڑھ کر ہے، لیکن خلافت کے تعلق سے پوری ملت اسلامیہ کا، پورے علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خلافت کی ترتیب پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان ذی النورین اور چوتھے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اگر اس ترتیب سے آدمی ہٹتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، فضیلت میں جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے، بعض سلف صالحین کے نزدیک ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے، لیکن انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علی پر مقدم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا دوں گا۔ رایا کا لفظ، رایا کہتے ہیں جھنڈے کو، جو عام طریقے سے قائد لشکر کے پاس ہوتا ہے، میدان جنگی میں قائد لشکر کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے جھنڈے کو، یا لشکر میں جو آگے کی ٹکڑی ہوتی ہے، آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، اس میں کسی آدمی کو دیتا ہے کہ وہ جھنڈا اٹھائے۔ ایک لفظ رایا ہے اور ایک لفظ لیوا ہے، لیوا مانے بھی جھنڈا۔ تو اہل لغت کہتے ہیں عربی زبان میں کہ رایا اور لیوا دونوں ایک ہی جھنڈا۔ لیکن ترمذی میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، سند حسن ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رایا کالا تھا اور آپ کا لیوا ابیض تھا، تو رنگ کا فرق تھا۔ جس پر رایا بولا جاتا وہ کالا تھا اور جس پر لیوا بولا گیا ہے وہ سفید تھا۔ اور ابن عدی محدث نے کامل میں لکھا ہے کہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے جانے والی جو حدیث ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث کہ رایا کالا تھا اور لیوا سفید تھا، یہ اس حد تک روایت ٹھیک ہے۔ بہرحال جب آپ نے یہ فرمایا کہ کیسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس کے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ فبات الناس یدوکون لیلتہم، پوری رات لوگ غلطہ پیشہ رہے، فکر و تردد میں رہے، بحث و تکرار ہوتی رہی، گفتگو کس کو دیا جائے گا، ایہم یعطا، ایہم کس کو ملے گا، کون ایسا خوش نصیب ہوگا۔ ہر شخص یہ تمنا کرتا، کلہم، ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کو دیا جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس فضیلت کو سن کے کہا تھا، ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے سرداری کی اگر کبھی کوئی تمنا کی تھی تو اسی رات میں نے تمنا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام عطا کرے، یہ خصوصیت مجھے حاصل ہو، یہ اعزاز مجھے حاصل۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں
کہ میں نے زندگی میں کبھی سرداری نہیں چاہی، لیکن اس رات میں نے یہ تمنا ضرور کی تھی۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگر یہ خصوصیت، یہ فضیلت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر حضرت عمر جیسے صحابی نے اور دیگر صحابہ نے اور تمام صحابہ نے 1400 صحابہ نے یہ تمنا کیوں کی کہ یہ جھنڈا اسی کو ملے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ہر مومن متقی جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی خاص شخص کے متعلق آ جائے، ایک آدمی جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ظاہراً و باطناً وہ مومن ہے، اس کے ہاتھ پر یہ فضیلت ہوگی، کسی شخص کے متعلق یہ خوبی اور فضیلت اگر بیان کی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ وہ ایک خاص شخص وہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی اللہ رسول کو نعوذ باللہ پسند نہیں کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اگر ہم یہ کہیں، ہمارے درس کے جو شرکا ہیں، ایک شخص اس میں ایسا ہے جو نہایت پنکچوئل ہے، ذی علم ہے، پوری توجہ سے سنتا ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے ہمارے علم کے مطابق، ماشاءاللہ اس کے معاملات اچھے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو اسپیشل انعام سے نوازا جائے گا، تو آدمی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے گا، سوچے گا کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا، اتنے بڑے مجمع میں شاید وہ میں ہوں، اللہ کرے میں ہوں، وہ نبی صاحب نے یہ فرمائیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا چٹکی لگی کہ وہ آدمی میں ہوں، کیونکہ اسپیشلی ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب کسی خاص شخص کو متعین کرنے کی بات ہو، کسی خاص کے لیے دعا کی بات ہو، میں کل ایک شخص کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، نبی صاحب نے فرمایا، اگر یہ عمومی طور پر آپ نے فرمایا کہ ہر مومن متقی سے اللہ محبت کرتا ہے، تمام صحابہ سے اللہ راضی اور خوش ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن آپ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا عمومی حکم کے مقابلے میں خصوصی حکم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس لیے تمنا کیا۔ ورنہ آپ نے ثابت بن قیس کے متعلق کہا جنتی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق کہا جنتی ہے، آپ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو شراب پی کر آتا تھا اور سزا پاتا تھا، یا میں نے شراب پی، مجھے سزا دیجیے، تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت، کتنی شراب پیتا ہے، کتنی مرتبہ پٹائی کھاتا ہے، آپ نے کہا ایسا کیسے کہتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ آ کر اقرار کرتا ہے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمنا کیا تھا حضرت عمر نے یا دوسرے صحابہ نے، تو یہ خصوصیت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے جس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ظاہری فضیلت حضرت اتنے لوگوں کے درمیان جو آپ نے یہ بات کہی تو حضرت علی کے لیے یہ خاص بات ہوئی، یہ اپرچونیٹی ہوئی ان کی، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو وصف آپ نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا ان سے محبت کرنا، یہ صرف علی کی خصوصیت ہے اور دوسرے کی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہوئی۔ بہرحال رات تو ایسے گزری، میں سمجھتا ہوں کہ تردد میں اور فکر میں بہتوں کو نیند بھی نہیں آئی ہوگی کہ دیکھیں یہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا پڑے گا۔ جب صبح ہوئی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت علی بھی پہنچ چکے تھے، لیکن جس مجلس میں آپ نے یہ گفتگو کی تھی اس مجلس میں حضرت علی نہیں تھے، وہ تو آ گئے تھے بعد میں، لیکن ان کی آنکھ میں تکلیف تھی، اس لیے وہ اپنے خیمے میں تھے۔ جب صبح آئی اور آپ نے مجمع پر نظر دوڑائی اور جو آدمی آپ کو مطلوب تھا وہ نظر نہیں آیا، تو آپ نے رزلٹ آؤٹ کیا، کہا این علی بن ابی طالب، رزلٹ آؤٹ ہو گیا کہ وہ خوش نصیب حضرت علی، وہ مخصوص آدمی جس کی تعریف نبی صاحب نے کل کی تھی اور جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور جس خصوصی دعا کو لینے کے لیے لوگوں کے دل میں تمنا آئی تھی، عمومی سب شریک ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے میں تو سب شریک ہے، لیکن خصوصی جو اعزاز مل رہا ہے جس کی تمنا لوگوں نے کی تھی، وہ اعزاز اس شخص کو ملا جس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور جس نے رات بھر تمنا کی تھی یا اللہ وہ میں ہوں وہ میں ہوں، وہ نہیں آیا۔ تقدیر پر ایمان پختہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے تمنا کی تھی وہ محروم رہے، اور جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو جھنڈا ملے گا، اللہ نے ان کو دلوایا۔ کہا این علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب تو ہے نہیں مجمع میں، تو موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو یشتکی ہے، نہیں یا رسول اللہ، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، ان کی دونوں آنکھیں آئی ہوئی، سرخ ہیں، درد میں پریشان ہیں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح ہے میں کہ آپ نے فرمایا ارسلو ہو، بھیجو کسی کو، ان کو بلا لے کر لے آئے۔ اور صحیح ہے میں روایت ہے ایاس بن سلمہ کی کہ میرے والد سلمہ کو بھیجا گیا کہ جا کر علی کو بلا کر لا، چنانچہ وہ گئے، ایاس بن سلمہ کے والد سلمہ، اور حضرت علی کو لے کر مجلس میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں، اور ان کو لے کر کے مجلس کے اندر آئے۔ جب آئے تو آپ نے ان کو قریب کیا، تفل فی عینیہ، آپ نے تھک تھکا دیا ان کے آنکھ میں، فبرأ،
कअन्नहु लम यकुन बिही वजून, तो इस तरीक़ा से वो ठीक हुए और दुरुस्त हुए और उनकी आँख की तकलीफ़ गई जैसे कि पहले से कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। सुर्खी ख़त्म हो गई, दर्द ख़त्म हो गया, सर दर्द से जो परेशान था वो ख़त्म हो गया, एकदम राहत मिल गई, समझो कि कोई तकलीफ़ थी ही नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद रवायत करते हैं, हदीस तबरानी की है, हदीस बैहक़ी की है, सनद हसन है, जय्यद है, कि फिर उसके बाद मेरी आँख में, मेरे सर में कभी दर्द, ज़िंदगी में कभी दर्द पैदा नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी थे, मुस्तजाबुद दावात थे। बहरहाल आपने उनको झंडा दिया और झंडा देकर फरमाया उनफुज़ अला रिसलिका, जाओ सीधे जाओ, और अला रिसलिका यानी अला रिफ़्क़िका, नरमी के साथ जाओ, भागते दौड़ते चीखते चिल्लाते तैश में जैसे फ़ौज दौड़ती है मुखालिफ की तरफ और चीखते चिल्लाते जाती है, नतीजा ये होता है कि मैदान में दुश्मन के सामने आने के वक्त में सांस कट जाती है, थक जाता है। इंशाअल्लाह वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वलीउल्लाह सईदी, आप देख रहे हैं पीस टीवी उर्दू। What would you recommend? Peace TV presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. हर शनिचर रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सहल बिन सअद रजी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हुमा को मक्का में मिंबर पर यह कहते सुना, ऐ लोगो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर इंसान को एक वादी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6438। इस्लाम की एक शमा हर दिल में जला आओ। इंसान अगर हो तो इंसानों के काम आओ। यानी जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब सरवत हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है जायज मामलात में, तकलीफ में, मुश्किलात में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके माल में दूसरों का हक रखा। आजमाइश की हालात में क़राबतदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, रास्ते के मुसाफिरों पर, सवाल करने वालों पर मौलाना एजाज लतीफ उनके हकूक़ अदा करोगे तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों जन्नत बन जाएगी। कीजिए रब्बुल आलमीन को राजी करके उसके बंदों पर मेहरबानी, हुकूक इंसानी। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वक्फे के बाद आपका खैर मक़दम है। हज़रत साहिल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हम पढ़ रहे हैं फ़तह खैबर के ताल्लुक़ से। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने बुलाया। इयास बिन सलमा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैं गया, उनको लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थुका दिया और आपकी लुआब दहन की बरकत से, आपकी दुआ की बरकत से हज़रत अली की आँख ठीक हो गई, तकलीफ़ ज़ायल हो गई, गोया कि कोई तकलीफ़ थी ही नहीं, और सिर्फ उस वक्त के लिए तकलीफ़ दूर नहीं हुई। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद रवायत करते हैं, हदीस तबरानी की है, हदीस बैहक़ी की है, सनद हसन है, जय्यद है, कि फिर उसके बाद मेरी आँख में, मेरे सर में कभी दर्द, ज़िंदगी में कभी दर्द पैदा नहीं।
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ بہرحال آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کر فرمایا انفذ علی رسلک، جاؤ سیدھے جاؤ، اور علی رسلک یعنی علی رفقک، نرمی کے ساتھ جاؤ، بھاگتے دوڑتے چیختے چلاتے طیش میں جیسے فوج دوڑتی ہے مخالف کی طرف اور چیختے چلاتے جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں دشمن کے سامنے آنے کے وقت میں سانس چڑھ جاتی ہے، تھک جاتا ہے، اب وہ کیا مقابلہ کرے؟ اب بالکل اطمینان سے خڑامہ خڑامہ جس کو جانا کہتے ہیں، ایک دم آرام سے جاؤ، انفذ علی رسلک حتیٰ تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے قلعہ کے سامنے جو ساحہ ہے، میدان ہے، کشادہ جگہ، وہاں اترو۔ جب یہ آگے بڑھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیحین میں ہے اس میں تفصیل آئی ہے کہ آگے جانے کے بعد حضرت علی بغیر مڑے ہوئے، کیونکہ آپ نے کہا تھا سیدھے جاؤ، مڑنے کا نہیں، تو بغیر مڑے ہوئے بآواز بلند انہوں نے پکارا کہ علی ماذا اقاتل، یا رسول اللہ میں کس بات پہ ان سے قتال کروں گا؟ تو آپ نے کہا کہ قتال اس بات پر کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں قتال مت کرو، ان کا خون حلال نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر اس کی گواہی نہیں دیتے، کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہوتے، ہماری رسالت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور ہماری رسالت کو نہیں مانتے، تو پھر ان سے قتال کرو۔ چنانچہ گئے اور آپ نے وہی فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، اور جب وہ مسلمان ہو جائیں الحمدللہ تو پھر ان کو یہ بتاؤ فاخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فی، اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ بتاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسلام لانے کے بعد ان پر کیا ذمہ داری ہے یہ ان کو بتاؤ کہ کیا ذمہ داری ہے ان کے اوپر۔ بتاؤ کہ تم پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، سودی کاروبار تم کرتے ہو یہ چھوڑنا ہوگا، ساری کچھ چیزیں بتاؤ، یہ ان کو دعوت دو۔ حتیٰ تنزل بساحتہم، کہ میدان قتال میں اترو، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اسلامی احکام سے واقف کرو کہ کیا ان کو کرنا ہے، وہ ضروری چیزیں کیا ہیں جن کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، حرام چیزیں کیا، وہ محرمات کیا ہیں جن کو چھوڑنا ضروری ہے، اسلامی احکام سے ان کو باخبر کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی کلمہ پڑھے، ایک دم واضح بات، کلمہ پڑھے اور نماز سے باز رہے، کلمہ پڑھے زکوٰۃ سے باز رہے، اس سے قتال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کلمہ پڑھے اور کھلم کھلا شرک کرے تو اس سے بھی قتال کیا جائے گا، جہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید پر آئے۔ اور آپ نے فرمایا سنو، اسلام کی دعوت دینا پہلے، قتال شروع کرنے سے پہلے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، قسم اللہ کی، فواللہ واو قسمیہ، قسم اللہ کی، لأن یہدی اللہ، ان کے اوپر جو لام مفتوحہ ہے، یہ لام مفتوحہ زبر والا لام، لأن یہدی اللہ، یہ بھی قسمیہ ہے، ڈبل قسم ہے۔ آپ فتویٰ دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، فتویٰ پر، فیصلے پر، خبر پر بلا ضرورت بھی آدمی قسم کھا سکتا ہے بات کو پختہ کرنے کے لیے، بات کو موقت کرنے کے لیے آدمی بلا ضرورت بھی قسم اللہ کی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ آپ سے قسم کس نے کھلوایا؟ لیکن آپ خود قسم کھا رہے ہیں بات کو پختہ کرنے کے لیے، جائز ہے۔ جواز الحلف علی الفتیہ والقضاء والخبر، تاکید کے لیے، فتویٰ پر، قضا پر اور کسی خبر پر اس کی تصدیق کو ثابت کرنے کے لیے آپ قسم بلا ضرورت بھی کھا سکتے ہیں، بلا کھلائے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں قسم۔ کہ اگر ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر ہدایت دیتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ عرب کا قیمتی مال ہوتا تھا سرخ اونٹ، یا بطور کہاوت کہتے تھے کہ یہ تو تمہارے لیے سرخ اونٹ ہے۔ سرخ اونٹ قیمتی مال، انفس، نفیس ترین مال کو کہتے تھے سرخ، عرب کا قیمتی مال ہوتا تھا سرخ، اور اس کے مقابلے میں کالا اونٹ انتہائی بھدا ہوتا تھا، بیکار ہوتا تھا۔ تو کہا یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی کسی بھی نعمت سے بہتر ہے۔ یا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سرخ اونٹ مل جائیں اور وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین ایک شخص کو ہدایت دے، کیونکہ جب تک وہ ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت کے کام کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، الحمدللہ اس کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ داعی ہدایت کو بھی ثواب دے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک شخص کو بھی اگر اللہ ہدایت دے۔ یہ دیکھیے توحید کی دعوت اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دینے والوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ذریعے ہدایت پا جاتا ہے، صراط مستقیم پر لگ جاتا ہے، کتاب و سنت کی راہ پہ لگ جاتا ہے، کوشش کیجیے، محنت کیجیے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے اعمال کے برابر ثواب آپ کو الگ سے دے گا۔ عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین
ہدایت کی طرف بلانے والے کو سونپ دے گا۔ جبکہ جو ضلالت کی طرف بلاتا ہے ایک شخص، اس کے سبب گمراہ ہوتا ہے، تو گمراہی کے نتیجے میں اس کو جو گناہ ہوگا، جتنے سارے گناہ کرتا چلا جائے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اتنا گناہ داعی ضلالت کو بھی ملے گا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو بھی اللہ اگر ہدایت دیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حدیث صحیحین کی ہے۔ یہ جو یہود خیبر میں تھے، جو مدینے سے آئے تھے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے خیبر میں اکٹھا ہوئے تھے، اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ تو علماء نے کہا کہ اگر کسی کو اسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہو، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس سے قتال کرنے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پھر اسلام کی طرف بلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تب اس نے نہیں مانا تھا، اب ہو سکتا ہے مان لے، دیکھ لے گا ہمارے سامنے فوج آئی ہوئی ہے، بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کو بدلنے والا ہے، کب کس کا دل پھیرے گا حق کی طرف یہ وہی جانتا ہے، تو ایک مرتبہ پھر بلا لو۔ لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جس قوم کو اسلام کی دعوت پہلے دی جا چکی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تو قتال کرنے سے قبل اسلام کی دعوت دینا ایسے شخص کو واجب نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بغیر اسلام کی طرف دوبارہ بلائے ہوئے آپ ان پر اٹیک کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مصطلق پر غفلت کی حالت میں حملہ بولا، کیونکہ اسلام کی دعوت ان کو پہلے پہنچ چکی تھی۔ لیکن بہتر ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلا لیں۔ لیکن جس کو اسلام کی دعوت کبھی نہیں پہنچی اس سے قتال کرنا حرام ہوگا جب تک کہ اسلام کی دعوت اس تک نہ پہنچے اور ان کے شبہات آپ دور نہ کر دیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو غلبہ نصیب کرے تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کریں اور ان کو اللہ کی توحید کی طرف لائیں۔ پھر اسلام لانے میں ایک چیز آپ نے دیکھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو کہا گیا ان کو خبر کرو کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ صرف اسلام نام کلمہ پڑھ لینے کا نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی نجات ہو گئی۔ آپ کو اسلامی احکام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتے، نماز روزہ وغیرہ میں آپ آنا کانی کرتے، انکار کرتے، آپ سے قتال کیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ واقعہ مشہور ہے، صحیحین میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر صحابہ سے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہم قتال کریں گے، حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کیسے قتال کریں گے، یہ لوگ تو لا الہ پڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے کہ صاحب اس شخص سے قتال نہیں کیا جا سکتا جو لا الہ کرے۔ کیف تقاتل الناس وهم یقولون لا الہ الا اللہ، نبی نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رسول کی گواہی دے رہے ہیں، ان سے قتال جائز نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اسی حدیث میں الا بحق ہی، مگر اسلام کے کسی حق کا انکار کریں گے تو قتال ہوگا، اور زکوٰۃ اللہ کا حق ہے ہمارے مال میں، قسم اللہ کی جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منع۔ اگر ایک بکری کا بچہ بھی کسی کے مال میں زکوٰۃ نکلتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا ہم قتال کریں گے۔ حضرت ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھلا تھا، حضرت عمر بھی مطمئن ہو گئے، صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے، کوئی دو بندے کے درمیان بھی اختلاف نہیں رہا، تمام لوگوں نے مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، تاتاریوں سے قتال کیا۔ علماء اسلام نے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، لیکن اگر اسلامی شریعت کا پابند نہ ہو قتال کیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ان لوگوں سے قتال کیسا ہے، کہا گیا کوئی بھی اسلام کی طرف نسبت کرنے والی کوئی بھی جماعت جو اپنے کو کہ مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہی ہے، لیکن ظاہر باہر اسلام کی شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، حرام کام کو کھلم کھلا کر رہی ہے، کوئی ماں سے شادی کر رہا ہے، کوئی اپنی سگی بہن سے شادی کر رہا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے، اگر وہ باز نہیں آتا اس سے قتال ہوگا، اس سے قتال ہوگا۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کھیل تھوڑی ہے کہ آپ اس سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج آپ ایک چیز کا انکار کریں گے، کل دوسری چیز کا انکار کریں گے، پرسوں تیسری چیز کا انکار کریں گے، تو اس طریقے سے تو ایک ایک کر کے اسلام ڈائنامیٹ ہوتا چلا جائے گا رفتہ رفتہ۔ تو اسلام حقیقت کو یہ جملہ اجاگر کرتا ہے کہ اسلام کی طرف بلاؤ، جب کلمہ پڑھ لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ کا کیا حق ہے تو ایک مسلمان کے اوپر کیا کرنے کا کیا نہیں کرنے کا، یہ ان کو بتاؤ۔ اگر اس میں وہ انکار کرتے تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت کہتی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اس وقت تک ان کی راہ گھیرے رہو، جانے مت دو، ان سے قتال کرو۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ چونکہ ہم کلمہ پڑھ ہی رہے ہیں، چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، کچھ بھی کریں نہ کریں، انکار کریں، آنا کانی کریں، جی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کھلم کھلا شرک کریں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو باغی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے کسی حکم کا انکار کرنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اور اتمام حجت کر دینے کے بعد کہ تم غلطی کر رہے ہو، قرآن حدیث کی خلاف اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ واجب القتال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلام پر ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک قائم رکھے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ
اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.